बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या ईरान के बाद अगला हमला पाकिस्तान पर होने वाला है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर आखिरकार ईरान की जानिब से हमलों में हलाक होने की मुतअद्दिद खबरों के बाद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और उन्होंने एक ऐसी तकरीर की है जिसके अंदर ये वाज़े तौर पे इशारा मिलता है कि ईरान तो बस एक शुरुआत है। ईरान से निपटने के बाद, ईरान को तबाह करने के बाद हम आगे जो सुन्नी ममालिक हैं उनको निशाना बनाएंगे और इस खित्ते के अंदर से उनको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आज की इस वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे जंग के 14वें रोज ईरान की जानिब से अमेरिका के 2 जहाज़ों के ऊपर अटैक करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ना सिर्फ समुद्र के अंदर बल्कि फ़ज़ा के अंदर भी ये अटैक जो है वो बताया जा रहा है मुबैना तौर पे। और अमेरिका का कुवैत के बाद इराक के अंदर 4था तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है और इसी के साथ अमरीकी मईशत को भी एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के 2 जहाज़ जो कि फंस चुके थे आबना होम्स के अंदर, उनकी मुकम्मल तौर पर जो सेफ्टी की इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं कि वो वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके मुतालिक भी कुछ अहम अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आपको पता होगा कि गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ खबरें मंजर-ए-आम पर थीं और उनके ऊपर बहस हो रही थी कि आया नेतन्याहू हलाक हो चुका है या नहीं, क्योंकि ईरान ने जब नेतन्याहू के घर पे अटैक किया तो उसका घर तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, क्योंकि उन्होंने भी जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाया था, उनको शहीद किया था। तो फिर ईरान ने भी वापस उनके ही घर पे अटैक कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की जो खबरें हैं फिर वो ये आई कि वहां से वो फरार हो चुका था और वो बच गया और उस हमले के अंदर बच गया। लेकिन उसके बाद से वो मंजर-ए-आम पर नहीं आया था और उसने आकर कोई भी बयान नहीं दिया था, कोई भी जंग की जो अपडेट है वो नहीं दी थी। लेकिन आखिरकार वो मंजर-ए-आम पर आ चुका है और जो ईरानी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा था कि उसको हलाक कर दिया गया है, उसकी कोई अपडेट नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, उसकी जानिब से कोई भी जो इतला है वो मौसूल नहीं हो रही है। तो उसके बाद वो जब मंजर-ए-आम पर आया है तो उसने आकर एक तकरीर की है जिसके बाद पूरे आलमे इस्लाम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वो आलमे इस्लाम जो कि इस वक्त ईरान के जो खलीजी ममालिक के ऊपर हमले हैं उनके ऊपर खफा हैं। नेतन्याहू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम आगे उनको भी निशाना बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने भारत से हाथ मिला लिया है। ये सब कुछ जो है वो उनकी तकरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन आपको करना ये होगा कि आपको उसकी जो तकरीर है उसको थोड़ा सा डीकोड करना होगा, उसको समझना होगा। सबसे पहले जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, वो कहते हैं कि ईरान के साथ जारी जंग के दौरान इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। इस जंग ने इजराइल को खित्ते में नए इत्तेहाद कायम करने का मौका दिया है। अब ये नए इत्तेहाद कौन है? अमेरिका तो जो इजराइल है उसका कोई बहुत बड़ा जो है वो नया इत्तेहादी नहीं है जो कि अभी उसके साथ अटैच हुआ है। अब जो नया इत्तेहाद इजराइल ने कमाया है वो है मोदी का। मोदी ने जिस तरह से पींगे अपनी बढ़ाई है रिसेंटली ईरान पर हमले से ठीक 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले जाकर नेतन्याहू के आगे उसने जो अपना माथा टेका है, तो उससे ये बात जाहिर होती है कि ईरान के ऊपर अटैक में कहीं ना कहीं जो फैसिलिटेशन है वो भारत की जानिब से भी की गई थी। और अब जबकि नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमने नए इत्तेहाद कायम करने का जो हमें मौका है वो मिल गया है, तो इसके अंदर और कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आता है। और जब नेतन्याहू मोदी से मिलने वाला था तो उससे पहले वो ये बात बता चुका था कि मैं यहाँ पर एक हेक्सागोनल इत्तेहाद बनाना चाहता हूँ और उस इत्तेहाद के अंदर इंडिया शामिल होगा, उसके अंदर सिप्रस शामिल होने वाला है, उसके अंदर ग्रीस शामिल होने वाला है और इसी तरह से एक और जो मुल्क है स्पेन को वो कह रहे थे कि हम लोग साथ मिला लेंगे। इस तरह के जो ममालिक हैं उनको साथ मिलाकर वो एक इत्तेहाद कायम करना चाहते थे। तो शायद ये उसी इत्तेहाद की बात है जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने की है। और इसके बाद उन्होंने जो रवायती बातें हैं कि हमने उनका जोहरी बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है उसको ये कर दिया है, उसको वो कर दिया है। लेकिन जो मानी खेज बात उन्होंने की है वो ये है कि इंतहा पसंद इस्लाम, सुन्नी और शिया दोनों पूरी दुनिया के लिए खतरा है और हम ये नहीं कह सकते कि ये खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। नेतन्याहू का जो शिया इंतहा पसंदी से मुराद है वो ईरान है और यमन है ऑब्वियसली, और उसके बाद कहीं किसी हद तक लुबनान के ऊपर वो ये इल्ज़ाम लगा सकता है। लेकिन जो उसने सुन्नी इंतहा पसंदी का जिक्र किया है अपनी तरफ से, उसके अंदर जो ममालिक शामिल होते हैं उसको वो तुर्की से रिलेट करता है, उसको वो पाकिस्तान से रिलेट करता है। और पाकिस्तान वो पहले भी जिक्र कर चुका है कि पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक में से वाहद
ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک ٹف ٹائم دے سکے, اور ایسا ٹف ٹائم دے سکے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی ہے. اور آج تک دنیا نے, ہمارے DGISPR کی جانب سے جب بیان یہ دیا گیا تھا کہ دنیا نے ابھی تک کوئی بھی ایسا تجربہ نہیں کیا ہے کہ کسی ایٹمی طاقت کے اوپر حملہ کیا جائے اور اس کو دبانے کی یا مٹانے کی کوشش کی جائے, تو اس کی جانب سے جو رد عمل آئے گا وہ دنیا نے ابھی نہیں دیکھا ہے. تو ہم پاکستان جو ہے وہ ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے, اس بات کا ادراک پوری دنیا کو ہے. تو ہمارے اوپر یوں حملہ کرنا اسرائیل کی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. آلدو جو نیتن یاہو ہے وہ اس کے متعلق ارادہ رکھتے ہیں, پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس پلان کا جو اظہار ہے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے, کیونکہ ایران کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. اس کے بعد ترکی آ جاتا ہے, لیکن ترکی پھر سمہاؤ مینیج ہو جاتا ہے یورپی کنٹری سے, کیونکہ وہ یورپی یونین کا اس سائڈ سے حصہ بن جاتا ہے, نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے, تو سمہاؤ وہاں سے اس کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اسی لیے پاکستان وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل کو, نیتن یاہو کو نہ تو ایکسیپٹ کرتا ہے, نہ تو اس کو ماننے پر رضامند اس وقت ہو رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ اس کو میدان جنگ کے اندر بھی سبق سکھا سکتے ہیں. پاکستان ایران نہیں ہے, ایران کے اوپر بہت عرصہ دراز سے پابندیاں لگی رہیں, ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. پاکستان کے پاس ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی بم موجود ہے جس کا استعمال ہم اس صورت میں تو لازمی کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتا ہو کہ اگر ہم نے اس کو استعمال نہ کیا تو ہمیں مٹا دیا جائے گا یا پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا. تو ایسی صورتحال جو ہے وہ بہت دور ہے, لیکن نیتن یاہو کی جانب سے یہ واضح طور پہ جو اشارہ ہے وہ تو دے دیا گیا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم لوگ بات کریں تو آج غالباً جنگ کا 14واں روز ہو چکا ہے, اور 14ویں روز یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا ایک چوتھا جنگی جو جہاز ہے یا فوجی جہاز آپ اس کو زیادہ کہیں تو بہتر ہوگا, وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے, وہ اچانک کریش ہو گیا ہے. اس کے متعلق جو اسپیکولیشنز ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ آیا یہ خود تباہ ہوا ہے یا پھر اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور عراق کے اندر چونکہ جو اٹیکس ہیں وہ ریسنٹلی ایران کے بہت زیادہ تیزی اختیار کر کے تھے, اور عراق کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, ان کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر جو مختلف شہر ہیں وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور عراق سے بھی جو ایران ہے وہ اٹیک کروا رہا ہے, دوسرے ممالک میں اٹیک کروا رہا ہے. اور اس کی جو اطلاع ہے وہ بھی آئی تھی کہ عراق کے اندر جو ایران کے حمایت یافتہ لوگ موجود ہیں وہ یہ تمام تر جو کارروائیاں ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو اس کے اندر کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ان کی جانب سے ہی یہ کارروائی کی گئی ہو کہ امریکہ کا KC-135 ایک ریفیولر ہے, ایک ایسا جہاز ہے جو کہ دوسرے جنگی جہازوں کو ایندھن فراہم کرتا ہے. تو جو بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ طیارہ استعمال ہوتا ہے تاکہ جب لمبا سفر ہے تو آپ لوگوں نے جو اپنے جنگی جہاز ہیں ان کو ریفیول کرنا ہے تو اس کے لیے اس جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن عراق کے اندر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ جہاز گر کر اچانک کریش ہو گیا ہے, اور امریکہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ تکنیکی خرابی تھی یا فرینڈلی فائر میں سب کچھ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کویت کے اندر بھی اسی طرح کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ 3 جو جہاز ہیں وہ امریکہ کے وہاں پر تباہ کر دیے گئے ہیں, F-15, اور شاید یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ امریکی F-15 یوں تباہ ہو چکے ہیں. تو ایران کے ساتھ جنگ لڑ کے جو امریکہ ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اور نقصان کس حد تک ہو رہا ہے وہ تو میں آگے چل کے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا ملاحظہ کیجئے کہ پاسداران کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے امریکہ کا ابراہم لنکن بھی نشانہ بنا دیا ہے. اور ابراہم لنکن ایک ایسا طیارہ بردار بحری جنگی جہاز ہے جس کے اندر امریکہ کے جدید جو لڑاکا طیارے ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اور ان کے ذریعے ہی جو امریکہ ہے وہ ایران کے اوپر اس وقت اٹیک بھی کر رہا ہو سکتا ہے. اور جب اس کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ یہ بحیرہ عمان کے اندر موجود تھا, اور جو کہ ایران سے 340 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے, اور ان کو پھر میزائلوں سے اور ڈرونز کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ صادق کی 4 کی جو 44ویں لہر ہے وہ بھی چھوڑ دی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ القدس کی آزادی قریب ہے اور فتح آزادی کے متلاشیوں اور مظلوموں کی دسترس میں ہے. اور دریا اثنا ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ دنیا آج مختلف یوم القدس کا مشاہدہ کرے گی. ناظرین, اسی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کو اس وقت اس جنگ کی کیا قیمت چکانا پڑ رہی ہے. تو ایران کے خلاف بڑی جو جنگ ہے امریکی معیشت پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے, یہ کہنا ہے ماہرین معاشیات کا.
اور ان کے مطابق جو امریکہ ہے وہ اپنی دفاع کے اوپر سالانہ تقریباً 800 سے 900 جو ارب ڈالرز ہیں وہ خرچ کیا کرتا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب امریکہ نے عراق کے اوپر ایک جنگ مسلط کی تھی اور وہاں پر صدام حسین کو نشانہ بنایا تھا اور اس کو گرفتار کیا تھا تو تب ان کو یہ آپریشن 2 خرب ڈالرز کا پڑا تھا. اس کے بعد جب افغانستان کے اندر یہ آپریشن ہوا تو تب بھی یہ 2 خرب ڈالرز کا جو خرچہ ہے وہ ان کو اٹھانا پڑا تھا. لیکن اب جب ایران کے اندر یہ تمام تر آپریشنز ہو رہے ہیں تو یہ قیمت اس سے کہیں زیادہ کراس کر چکی ہے اور یہ بات صرف 2 خرب ڈالرز پر نہیں رہی. اب یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک سال کے اندر وہ اگر 800 سے 900 ارب ڈالرز کر رہے ہیں تو ان کو آپ دیکھیے کہ یہ 10-12 دنوں کے اندر 2 خرب ڈالرز اگر اٹھانا پڑے ہیں تو ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کہ ان کو اپنے دفاع کے اندر دیکھنا پڑا ہے. اور ایران کی جانب سے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ 2 خرب ڈالر سے بھی زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ بن جائے گی کیونکہ یہ افغانستان کے اندر کوئی آرمی اس طرح سے موجود نہیں تھی, عراق کی آرمی اس طرح سے سٹرونگ نہیں تھی, لیکن ایران کے پاس کچھ میزائلز ایسے ہیں جو کہ اس وقت بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں امریکہ کو. اور ایران کے پاس جو آبِ خنس والا پتہ ہے وہ تو اس وقت کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس نے پوری دنیا کو اس وقت مشکل میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. اور صرف جو ٹرمپ ہیں وہ بھی فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کس راستے سے, کس پتلی گلی سے میں نکل لوں اور اپنی فتح کا اعلان کر دوں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو بحری امور کی منسٹری ہے, میری ٹائم منسٹری, اس کی جانب سے ہمارے جو وزارت خارجہ ہے اس کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ہماری 2 کشتیاں ہیں جو کہ اس وقت آبِ خنس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں اور یہ کشتیاں PNSC جہازوں کی ہیں اور اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ان کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی پہنچ گئے ہیں. اب پھر پاکستان کو یہ کہا گیا تھا ان کی منسٹری کی جانب سے, جو میری ٹائم منسٹری ہے ان کی جانب سے, کہ آپ لوگ ایرانی جو پاسداران ہیں یا ایران کے حکام ہیں ان سے بات کریں کہ ہماری کشتیوں کو نشانہ نہ بنایا جائے اور ان کو سیفلی یہاں سے گزرنے دیا جائے. تو غالباً ان کو راستہ دے دیا گیا ہے. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی اپنے گہرے مراسم کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس چیز میں بھی کامیاب رہے ہیں کہ ہم نے خلیجی ممالک کے اندر جو حملے ہو رہے تھے ان کے اندر بھی کمی جو ہے وہ واقع کروائی ہے. اب UAE کے متعلق کوئی خبر نہیں سامنے آ رہی کہ وہاں پر اٹیک ہوا, سعودی عرب کے اندر نہیں خبر سامنے آ رہی, تو ایران نے پھر پاکستان کے کہنے پر, جو پاکستان نے مذاکرات کیے تھے اس کے کہنے پر یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کی ہیں اور سعودی عرب کے اوپر جو اٹیکس ہیں وہ روک دیے ہیں. اور ایران نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ پاکستان کے ثالثی کے اندر وہ اپنے مطالبات دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. مسعود پزشکیان نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے بتایا کہ ہم نے پاکستان اور روس کی جانب سے جب ہمیں کانٹیکٹ کیا گیا ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہماری یہ 3 مطالبات ہیں جس کے بعد یہ جنگ بند ہو سکتی ہے. وہ مطالبات کیا ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان میس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.